نہ کسی نبی کا نام اللہ کے نام سے بڑا ہے، نہ کسی مرشد کا نام اللہ کے نام سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا تو اللہ کا نام ہے۔ لیکن روحانیت کے طریقے، روحانیت کے جو وسائل ہیں وہ بڑے مختلف ہیں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں کیا ذکر مرشد ذکر قائم اللہ سے زیادہ افضل ہوتا ہے؟ ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو ظاہر ہے اللہ کے نام سے بڑا تو نام کسی کا بھی نہیں ہے، نہ کسی نبی کا نہ کسی ولی کا۔ اللہ کے نام سے بڑا تو نہیں ہے نا، نہ کسی نبی کا نام اللہ کے نام سے بڑا ہے، نہ کسی مرشد کا نام اللہ کے نام سے بڑا ہے۔ اور یہی حقیقت بھی ہے، سب سے بڑا تو اللہ کا نام ہے۔ لیکن روحانیت کے طریقے، روحانیت کے جو وسائل ہیں وہ بڑے مختلف ہیں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں جو نور بنے گا وہ اللہ کے نام کا رگڑا لگنے سے بنے گا۔ اللہ کے نام کا رگڑا لگے گا اور اس سے نور بنے گا۔ یہ بات طے ہے، سمجھ میں آ گئی ہے۔ لیکن جب مرشد کے نام کا ورد کریں گے تو مرشد نظر کرے گا، کیونکہ وہ زمین پر موجود ہے۔ اگر مرشد کے نام کا بھی رگڑا لگتا، اس سے نور بنتا، تو پھر اللہ کے نام سے جو رگڑا لگتا ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن یہاں مرشد کے نام کا جب آپ ورد کرتے ہیں تو مرشد نظر کرم کرتا ہے۔ اب اس میں مرشد کی مرضی ہے کہ وہ کتنا نور تمہیں دے دے۔ ہو سکتا ہے اتنا نور ایک نظر میں دے دے جو قلب 1 سال کے رگڑے کے بعد بنائے۔ تو نام تو اللہ کا ہی افضل ہے، لیکن دونوں کے جو ورد ہیں اس میں سورس چینج ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا نام کا ذکر کریں تو اللہ نظر کرے۔ اللہ نظر کرے گا تو آپ جل کے بھسم ہو جائیں گے۔ اللہ کی نظر کے کون قابل ہے؟ تو جو مرشد کا نام کرتے ہیں اس سے مرشد کی باطنی توجہ حاصل ہو جاتی ہے، اس سے نور زیادہ ملتا ہے۔ کیا ذکر دائم میں ذکر مرشد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، یہ جو ذکر دائم ہے یہ تو آپ کرتے نہیں ہیں نا، یہ تو ہوتا ہے دائمی طور پر۔ تو آپ کی جو مخلوقیں ہیں سینے کی، لطیفہ قلب سے لے کر روح، سر اخفا، یہ سب اللہ کا ذکر دائمی طور پر کر رہی ہیں۔ تو اب زبان سے اگر آپ مرشد کا ذکر کر بھی لیں گے تو اللہ کے ذکر میں کوئی انٹرفیئرنس تو نہیں ہو رہا، وہ تو مستقل اللہ کا ذکر سینے میں ہو رہا ہے۔ صحابہ اکرام کے لیے درود افضل کیوں تھا؟ کیونکہ صحابہ اکرام کے لیے حضور ان کے نبی بھی تھے اور مرشد بھی تھے۔ لیکن یہ بات عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اب ہمارے لیے کیا ہے۔ ہمارے لیے بٹ گیا، بطور نبی ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے اور مرشد کا ذکر بھی کرنا ہے۔ ان کے لیے درود ہی دونوں کا کام کر رہا تھا، مرشد کے ورد کا بھی اور نبی پر درود و سلام بھی۔ ان کے لیے تو مرشد بھی وہی ہیں اور نبی بھی وہی ہیں۔ تو ہمارے لیے حضور سے ایک رشتہ ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں، لیکن مرشد ہمارا وہ ہے جس سے ہم نے رشد و ہدایت حاصل کی ہے، جس سے فیض جس کے سینے سے ہمیں مل رہا ہے۔ تو اب ہمیں اس کی بھی نظر التفات چاہیے اور حضور پر درود و سلام کے ذریعے اللہ کی رحمت کا حصول بھی کرنا ہے۔ تو یہ ڈبل ہو گیا۔ اور پھر مرشد سے جو تعلق اور مرشد کے بارے میں جو گمان ہوتا ہے وہ ہر مرید کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ابتدائی طور پر مرشد سے جو گمان ہے وہ یہی ہے، اس کا نام لے لیا، مرشد کا ذکر کر لیا۔ لیکن جیسے جیسے روحانیت میں ترقی ہوتی ہے اور انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کا جو گمان ہے وہ مرشد کے بارے میں بڑھتا جاتا ہے۔ ایک وقت یہ آتا ہے کہ مرشد اور اللہ دونوں ایک جیسے اس کے لیے ہو جاتے ہیں، کیونکہ مولانا روم نے یہ کہا
چوں تو ذات پیر را کردی قبول، ہم خدا ذاتش و آمد ہم رسول، کہ اگر تو نے پیر کامل کو سچے دل سے تسلیم کر لیا ہے تو اس میں ہی اللہ اور رسول کی ذات موجود ہے، اس کو مان لیا تو اللہ کو بھی مان لیا، رسول کو بھی مان لیا۔ اب یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ کوئی کامل شریعت کے ہاتھ پر بیعت ہو مرید، اور مرشد کے لیے عقیدہ رکھ لے ویسا جیسے بلے شاہ کا تھا، یہ کفر ہو جائے گا اس کے لیے۔ لیکن یہ بات ہم کرتے نہیں ہیں لوگوں کے سامنے، کیونکہ بڑی پیچیدگی ہے اس میں، لیکن حقیقت یہی ہے، جیسا مرشد ہے ویسا ہی عقیدہ ہوگا۔ سارے مرشدوں کا لیول روحانیت میں ایک جیسا نہیں ہے۔ اب جیسے رابعہ بصری جو تھی، ان کا کعبہ طواف کرتا تھا، اب جو ظاہر پرست ہیں ان کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ، لیکن ایسے بھی ولی ہوتے ہیں کہ جن کا بیت المعمور طواف کرتا ہے، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا طواف عرش الہی کرتا ہے۔ ہر مرشد کا اپنے مرید پر حق ہوتا ہے۔ جو شریعت کا مرشد ہے اس کا مرید پر حق شریعت کے حساب سے ہوگا۔ اب جن لوگوں نے یہ بات سنی ہے شریعت والی، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی مرشد کو حد سے زیادہ آگے محبت میں نہ بڑھ جاؤ، شریعت کے مطابق چلو۔ تو جو وہ کہتے ہیں وہ شریعت والوں کے لیے ہے۔ جو کامل شریعت ہوتا ہے تمہارے نفس کو پاک کرے گا، نفس شکن ہے، اس نے تم کو بیعت کیا ہے، نفس کو پاک کر کے تمہارے نفس کو دربار رسالت میں پہنچائے گا، وہ کامل شریعت ہے۔ اس مرشد کا اپنے مریدوں پر شریعت کے مطابق حق ہوتا ہے۔ اور جو طریقت والا مرشد ہے اس نے تمہارے نفس کو نہیں، تمہارے قلب کو بیت المعمور نہیں، عالم ملکوت میں پہنچانا، اور آخر میں اللہ کی ذات تک تمہیں پہنچانا، تو اس کا تمہارے اوپر حق، قوانین طریقت کے مطابق۔ اب یہ جو سلطان باہو نے کہا مرشد دا دیدار و باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں ہوں، اب یہ کوئی عام مرشد کے لیے تھوڑی کہا ہے۔ یہ باتیں پڑھ کے عام بھائی پھیرو میں کوئی گلی میں مرشد کامل بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے مریدوں کو کہے کہ جی ہمیں دیکھتے جاؤ تمہارے حج ہو گئے، تو گمراہی ہے۔ مرشد دا دیدار و باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں ہوں، یہ ایسے مرشد کے لیے ہے کہ جس نے رب کا دیدار کر لیا۔ اچھا اب دیکھو، اگر مرشد نے رب کا دیدار کیا ہے، اس کی آنکھوں میں رب کا نقشہ ہے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو ہلکا ہلکا رب کا نقشہ تمہارے اندر جا رہا ہے، اس کا دیکھنا کتنا عظیم ہو گیا۔ اور وہی جب باطنی توجہ کر کے تمہارے دل اور روح کو دیکھے گا تو ہلکا ہلکا رب کا نقشہ تمہارے روح اور دل میں اترتا جائے۔ جب رب کا دیدار ہوتا ہے تو وہ جو رب کا نقشہ ہے وہ انسان کا لطیفہ انا دیدار کو جاتا ہے نا، وہ جب اوپر پہنچتا ہے لطیفہ انا، اس کو خطاب ہوتا ہے کہ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں۔ تمہاری روح، تمہارا دل، تمہارا اخفا خفی کسی سے تعلق نہیں ہے اللہ کا۔ وہ لطیفہ انا اوپر جاتا ہے، اس سے مخاطب ہوتا ہے، اسی کو دیدار کراتا ہے۔ کیوں؟ یہ لطیفہ انا عالم احدیت کی اسی کی مخلوق ہے نا، یہ عالم احدیت کی مخلوق تمہارے اندر رب نے سر میں رکھی ہوئی، اور اسی مخلوق کے ذریعے تم رب کو دیکھ پاؤ گے، اسی مخلوق کے ذریعے یہ جو سر میں ہے۔ پھر جب وہ لطیفہ انا سے کے سامنے آ گیا، ایک تو اس کی یہ توحید بھی رہ گئی کہ جو میرے علاقے کی مخلوقیں ہیں میں انہی کے سامنے آیا، غیر کے سامنے نہیں آیا، تو اس کا نقشہ لطیفہ انا کے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر اس کو خطاب ہوتا ہے، کس کو؟ جو اوپر گیا تھا۔ اوپر کون گیا تھا؟ لطیفہ انا۔ اس کو خطاب ہوتا ہے کہ اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ اب جب وہ نیچے آتا ہے، وہ بندہ سو رہا ہوتا ہے، وہ نیچے آتا ہے
لطیفہ ہے نا دماغ میں، جب دماغ میں آتا ہے، بندہ سو رہا ہے تو اس کو جھرجھری سی ہوتی ہے، جیسے یہاں پر انگارے لگ رہے ہیں سر میں یوں، کیونکہ لطیفہ ہے نا اکیلا نہیں آیا ہے نا، رب کا جلوہ لے کے آیا، یوں یوں تاریں چل رہی ہوتی ہیں آر پار، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سر قلم کر رہا ہے۔ جب وہ لطیفہ ہے نا دیدار کے بعد واپس آتا، پھر جب وہ واپس آتا ہے تو وہ لطیفہ ہے نا کے سامنے وہ جلوہ پوریاں ہو جاتا، پھر اس کو نظر آتا جسم کو، جب اس کا لطیفہ ہے نا اوپر ہوتا ہے اس وقت اسے بندے کو پتہ نہیں چلتا ہے، یہ ڈیلیڈ ریئیکشن ہوتا ہے، جب وہ واپس جسم میں آئے گا تب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ رب ہے، وہ لمحہ تو گزر گیا، پھر وہ آنکھوں میں آ جاتا ہے، اس کے بعد جو آنکھ ہے، پھر مرشد کہتا ہے کہ اب ان آنکھوں سے دل کے اوپر تصور کرو، پھر جب وہ دل کے اوپر تصور کرتا ہے، وہ جو بھی اس میں ذات یہ وہ سب ہوتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ رب کا چہرہ دل پہ آ کے چپک جاتا ہے، وہ پورا جو قلب ہے اس کو گھیر لیتا ہے رب کا چہرہ، جس طرف سے بھی دیکھو رب نظر آتا ہے، قلب کے چاروں طرف رب نظر آتا ہے، اس کے گلابی گلابی ہونٹ نظر آتے ہیں، اس کا جی نہیں چاہتا کہ آنکھیں کھول کے انسانوں کو دیکھے، لوگوں کو دیکھے، اسی میں مدہوش رہتا ہے۔ تو اب 3 جگہ ہو گئی، ایک اس کا لطیفہ انا ہو گیا، ادھر تو اسٹور ہے رب کا نقشہ، اوریجنل ادھر اسٹور ہے، اس کی جھلک آنکھوں میں گئی، ادھر بھی آ گیا، پھر آنکھوں سے اس کی جھلک دل میں چلی گئی، تو اب 3 جگہ رب کا نقشہ آ گیا، ایک تو لطیفہ انا میں آ گیا، دوسرا اس کی آنکھوں میں آ گیا، تیسرا اس کے دل میں آ گیا، اب یہ 3 رب کے نقشے ہو گئے۔ وہ جو لطیفہ انا میں آیا وہ اس ولی کے اپنے لیے ہے، وہ جو اس کی آنکھوں میں آیا وہ رشد و ہدایت کے لیے ہے، اور وہ جو دل کے اندر آیا وہ اپنے مریدوں کو رب کا دیدار کرانے کے لیے ہے۔ جس کو وہ دل والا نقشہ نظر آیا اس کو کہا لک کروڑا حجا ہوں، کہاں جی وہ جو آنکھوں میں آیا ہے نا وہ ذکر قلب کے لیے آیا، جدھر نظر ڈالے مردہ دل کے اوپر اس کو اس میں ذات اللہ کے نور سے زندہ کر دے، جدھر نظر ڈالے، یہ اس کی نشانی ہے، یہی ایک نشانی ہے مرشد کامل کی، اور کوئی نشانی نہیں۔ اگر وہ اپنی نظر کیمیا سے کسی مردہ قلب کو زندہ نہیں کر سکتا تو مرشد کامل نہیں ہے، اس کو بوری میں بند کر کے دریا میں بہا دو۔ یہ بھی سلطان باہو نے کہا کہ جو تمہارا دل اللہ کے نام سے زندہ نہ کر سکے اس کو بوری میں بند کر کے۔ اب اگر مرشد کسی کو اپنے قلب پہ جو اس کے نقشہ ہے رب کا باطنی طور پر وہ دکھا دے، اس کے لیے باہو نے کہا کہ لک کروڑا حجا ہو، ایسے چلتے پھرتے مرشد کو دیکھنا لک کروڑ حج کا ثواب نہیں ہے، وہ ورنہ پھر حضور پاک کی صحبت میں بیٹھنے والے جو 30 سال تک اس کو دیکھتے رہے وہ کیسے گمراہ ہوتے، کیسے منافق ہو جاتے۔ اگر سلطان باہو کو دیکھنا لک کروڑ حج کا ثواب ہے، حضور پاک کو دیکھنا کیا ہوگا؟ وہ جو دل کے اوپر نقشہ آیا نا، مرید کے جس مرید کو وہ دکھایا اس کے لیے کہا لک کروڑا حجا ہو، عام کے لیے نہیں کہا، ان کے لیے کہا جنہوں نے اندر کا نقشہ دکھایا۔ اب جس مرید کا قلب زندہ کیا مرشد نے نظروں سے، تو مرید کا تعلق مرشد کی نظروں سے ہے، ویسے ہی عقیدہ ہوگا۔ پھر مرشد جس مرید کو نظروں سے ہٹا کے دل کی طرف اپنے لے گیا اس کا ایمان دوسرے مرید سے مختلف ہوگا۔ وہ جو نظروں سے تیرا دل اللہ اللہ کیا وہ مرشد کو مرشد اور اللہ کو اللہ مانے گا، اور جس کو اپنے دل کا نقشہ بھی جس نے دکھایا نا وہ مرید مرشد کو ہی رب مانے گا۔ پیر دونوں ایک ہی مرشد کے ہیں، اس کا ایمان کچھ اور اس کا ایمان کچھ اور، کیونکہ اس کو دل کو زندہ کیا نظروں سے تعلق ہے، اس سے دل کا تعلق جوڑا نہیں، وہ نظروں سے ذکر چلایا نا، اور اس کو دل کا نقشہ بھی دکھا دیا، جس کو دل کا نقشہ بھی دکھایا اس کا تعلق پھر دل سے ہو گیا اور وہ دل کی بیعت میں چلا گیا۔
جو دل کی بیعت میں چلا گیا نا تو پھر اس کا رب رسول وہی ہے جو میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا فرض فریضے روزے نماز قرآن بھی تو، پھر اس کے لیے یہ اب مرشد ہے، اس کی مرضی ہے، وہ اپنے دل کا نقشہ کسی ہندو کو دکھا دے، کسی سکھ کو دکھا دے، اور کسی کافر کو دکھا دے۔ تم تو یہی کہو گے نہیں اس نے نہ نمازیں پڑھی نہ کلمہ پڑھا، وہ اس نے رب کا چہرہ دیکھ لیا۔ وہ جو سلطان باہو نے کہا نا کہ 6 مسلم 6 کافر، وہ ان نظروں کے لیے نہیں، وہ دل کے نقشے کے لیے کہا کہ جس کو یہ دکھا دیا تو فرق نہیں ہے وہ کافر تھا یا مسلم۔ بنا عشق کے دلبر کیا کفر کیا اسلام ہے۔ پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہی مرشد اس کو نظروں سے فیض دیا، ذاکر قلبی بنا، اس کو دل کا نقشہ دکھایا، آگے بڑھ گیا مرتبہ، اور کسی کو وہ لطیفہ انا کا دیدار بھی کرا دے۔ بلے شاہ کے ساتھ یہی ہوا تھا، اس کے مرشد نے اس کو اپنے لطیفہ انا کا دیدار کرایا تھا جہاں رب کا اوریجنل نقشہ موجود تھا۔ اس لیے اس نے کہا کہ اے عشق بلے شاہ اوکھا اولہ، بڑی مشکل ہے یہ عشق کی کہانی۔ صورت ہے صنم دی عرش مولا، وہ صورت ہے صنم دی عرش مولا کیسے ہوئی کہ وہ جو لطیفہ انا مرشد کا تھا وہ گیا تھا نا عرش مولا میں، وہ دیدار کر کے لایا ہے نا، وہ اب اس صورت کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جس صورت میں وہ لطیفہ انا بیٹھا ہے جس کو رب کا دیدار ہوا ہے، وہ صورت عرش مولا جیسی ہے۔ صورت ہے صنم دی عرش مولا، تو یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نال جھگڑا پہ جا، انہیں کے لیے جن کو یہ دکھا دی۔ پہلی دفعہ جو ہم کو بھی وہ ہوا تجربہ، تو اس میں لطیفہ انا ہی تھے، حضور پاک کا لطیفہ انا تھا، غوث پاک کا لطیفہ انا تھا، انہوں نے لمبے لمبے لباس پہنے ہوئے تھے۔ پھر ان میں ایک جو ہے تھوڑا زیادہ لمبا تھا، تو اس نے جو ہے گاؤن پہنا ہوا تھا۔ تو گاؤن اس کے کپڑے کیسے ہیں، گاؤن ایسا ہے جیسے یہ عورتوں کے ہوتی ہے نا، بیل لگی ہوتی ہے، گولڈ کلر کی سلور کلر کی بیل لگی ہوتی، اس کے بھی جو ہے سنہرے کلر کی یوں بیل تھی، اور اس میں اللہ لکھا ہوا تھا، جگہ جگہ اللہ، اور پیچھے بھی ایک گول مہر تھی، اس کے اوپر بھی اسم ذات اللہ سنہرے الفاظ میں نقش تھا، اور اس سے نور نکل رہا، اور جو اس کے چلنے کا انداز ہے آپ دیکھیں تو مر مٹیں، اس کے چلنے کے انداز میں ایک نشہ ہے دیکھنے میں، جس طرح وہ چلتا ہے، یعنی جیسے گاؤن اس نے پہنا ہوا ہے نا، جب وہ پہلا قدم بڑھائے گا تو یوں گاؤن کو پکڑ کے یوں صرف انگوٹھے اور اس انگلی سے یوں کرے گا تو وہ ہوا میں لہراتا ہے، پھر ایک قدم اٹھا کے چلتا ہے، دوسرا قدم اٹھا، اور آواز آتی ہے وہاں پر۔ اب جیسے اللہ چلے گا تو وہ قدم رکھے گا تو آواز آئے گی اللہ، پھر دوسرا قدم اللہ 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 اللہ، پھر کیا ہوا، پھر یہ جو اس کے قدم تھے نا ان کو دل کی دھڑکن بنا دیا گیا۔ ایک ذاکر قلبی ہوتا ہے عام، اور ایک ذاکر قلبی ہوتا ہے سلطانی۔ جو سلطانی ذاکر قلبی ہے اس کے دل کی دھڑکنیں اللہ کے قدموں سے ملی ہوئی ہیں، تو جب وہ اس کا ذکر چلتا ہے تو ویسی آواز آتی ہے جو اللہ کے چلنے سے آتی ہے۔ یہ دل کی دھڑکنیں اس کے قدم ہیں، یہ رب کے قدم ہیں، قدم اللہ 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 اللہ، بڑا مزہ آتا ہے نا یہ کہنے میں، لیکن اگر تم دیکھا ہوا بھی ہو تو پھر وہاں آدمی ڈوب جاتا ہے، اللہ 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 اللہ۔ جس طرح ہم ریت پر چلیں اور پاؤں ماریں تو ریت اڑتی ہے، وہ چلتا ہے تو نور کی شعائیں نکلتی ہیں، اللہ اللہ، اور وہ شعائیں نکل کے کہاں جاتی ہیں، جس بندے کی دھڑکنوں سے اس کا قدم جڑے ہوئے ہیں، اس کو ایسا لگتا ہے میرے سینے پہ چل رہا ہے۔ یہ بھی ذاکر قلبی ہوتا ہے، یہ ذاکر قلبی پہلی دفعہ سرکار نے انٹروڈیوس کرایا،
اس سے پہلے نہیں تھا بھائی اتنا. اس سے پہلے کس کے قلب میں اتنی طاقت تھی؟ یہ ظرف تھا کہ اللہ کے قدموں سے اس کی دھڑکن مل جائے. بہت بڑی بات ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی جگہ میں خاص خاص باتیں کر دیتا ہوں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ نے تو وعدہ کیا تھا خاص نسبت ہوگی تو خاص باتیں کریں گے. وہ خاص بات 3 گھنٹے کی تھوڑی ہوتی، بیچ میں ہی نکات ہوتے ہیں جن کو آپ نے اپنے اندر سمونا ہے.